بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اسپیشل سیریز کی ایک اور قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستو ساتھیو، اس سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان کی اصل اہمیت اور فضیلت کا تعلق اجر و ثواب جمع کرنے سے زیادہ اس بات سے ہے کہ انسان اس ماہ میں جن نیکیوں کو اختیار کرتا اور اپناتا ہے ان کو شعور کے ساتھ اس طرح اپنائے کہ رمضان کے بعد باقی کے 11 مہینوں میں بھی ان نیکیوں پر عمل کرتا رہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کی اس اصل فضیلت کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں تاکہ ہمارا سماج ایک نمونے کا سماج بن جائے۔ لہذا اس اہمیت کے پیش نظر آج کی قسط میں ہم بات کریں گے کہ رمضان مہینہ ہے فیاضی اور سخاوت کا۔ دوستو ساتھیو، کوئی بھی سماج اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، ان کی خبر گیری نہ کی جاتی ہو۔ اور صحیح طور پر غریبوں کی خبر گیری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگوں کو غربت کا احساس نہ ہو، بھوک کیا چیز ہوتی ہے اور محرومی کیا چیز ہوتی ہے اس کا احساس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے سال میں ایک مہینہ ایسا رکھا ہے جس میں تمام مسلمانوں کو اس بھوک اور پیاس کا احساس دلایا جاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں دن کے حصے میں ہر طرح کے رزق سے محروم رکھ کر اللہ بندے کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو بھوک اور پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے بارے میں سوچو جنہیں کسی بھی وجہ سے وقت پر پیٹ بھر کھانا نہیں مل پاتا ہے۔ پیاس بجھانے کے لیے پینے کا صاف پانی مشکل ہی سے میسر ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان کے اندر اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو سمجھو کہ انسان کے اندر روزے کا مقصد حاصل کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس کسی نے اس ماہ میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزادی دے دی جائے گی۔ دوستو، اس ماہ مبارک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ویسے ہی بہت فیاض اور سخی تھے، لیکن آپ کی فیاضی اور سخاوت اس ماہ میں اور بڑھ جایا کرتی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں بے انتہا رحیم اور شفیق ہو جایا کرتے۔ دوستو ساتھیو، جو بندہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا ہے تو اس سے بظاہر مال کم ہوتا معلوم ہوتا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ مال میں بڑھوتری ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ جو 7 بالیں اگائے، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جس کے واسطے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ کہہ دو بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کا بدلہ دیتا ہے، وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ خرچ کرو، گن گن کر نہ رکھو ورنہ خدا بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور روکو مت ورنہ خدا بھی تم سے روک لے گا، اور دو جتنا دے سکتی ہو۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دولت بڑی اچھی چیز ہے بشرطے کہ سخاوت اور فیاضی کی نیت سے حاصل کی جائے، یعنی لوگوں کو دینے کے لیے حاصل کی جائے۔ اگر دولت لوگوں کو دینے کے لیے حاصل کی جائے تو اس کی دولت میں برکت ہوگی، لیکن اگر لالچ کی نظر سے حاصل کی جائے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ پھر اس کا حال اس شخص کا سا ہو کر رہ جائے گا جو کھاتا تو پیٹ بھر کر ہے مگر آسودہ اور سیر نہیں ہوتا۔ دوستو ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ فیاضی کا تعلق اصل میں زندگی سے ہوتا ہے۔ ندی کو ہم اسی وقت تک زندہ کہتے ہیں جب تک وہ خلق خدا کو اپنے پانی سے سیراب کرتی رہتی ہے۔ پیڑ کو ہم اس وقت مرا ہوا تسلیم کر لیتے ہیں جب وہ لوگوں کو پھل پھول اور سایہ وغیرہ دینا بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اسی وقت تک زندہ تسلیم کیا جانا چاہیے جب تک وہ لوگوں کو، سماج کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہو۔ جس دن وہ فیاض نہ رہے، یعنی لوگوں کو اور سماج کو اپنی طرف سے کچھ کنٹریبیوٹ نہ کر رہا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ مردہ ہے۔ بظاہر وہ مادی اور ظاہری طور سے وہ زندہ ہے، لیکن حقیقی طور پر اس کو موت واقع ہو چکی ہے، کیونکہ سانسوں کا تسلسل ہی نہیں جینے کی علامت زندہ وہی ہے جس کا ہے کردار سلام، اور جب تک انسان فیاض نہ ہو تب تک اس کا کردار ادھورا ہے۔ دوستو فیاضی کو ایک اور پہلو سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت جو کہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اس لحاظ سے وہ ذات سب سے زیادہ فیاض ہے اور تمام فیاضیاں اس پر ختم ہیں، یعنی فیاضی اللہ کی خاص صفت ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جو فیاض ہے گویا کہ اس نے خدائی صفت اختیار کر لی ہے،
وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیاضی کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر فیاض اللہ کی ذات ہے، پھر آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ فیاض میں ہوں، اور میرے بعد لوگوں میں وہ شخص سب سے زیادہ فیاض ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر اس کی شان اس کو پھیلایا۔ اس حدیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے دوستو کہ اللہ سب سے بڑھ کر فیاض ہے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فیاضی صرف روپے پیسے دولت اور کھانے پینے کی چیزیں لٹا دینے کا انعام نہیں ہے، بلکہ کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا، اس بات کا تعلق بھی فیاضی ہی سے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی فیاضی یہ ہے کہ علم حاصل کر کے اس کی اشاعت کی جائے۔ دوستو ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار۔ یعنی سخی اور فیاض شخص خدا سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جنت سے قریب ہوتا ہے، اور دوزخ سے وہ دور ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو لوگوں کو عطا نہیں کرتا، بخیل ہوتا ہے، وہ شخص خدا سے دور ہے، لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ دوزخ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا جاہل سخی احب الی اللہ من عالم بخیل، کہ ایک جاہل مگر سخی انسان اللہ کو اس عالم سے محبوب ہے جو بخیل ہو، یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ نہ کرتا ہو، سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ نہ کرتا ہو۔ اس حدیث سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو عطا کرنے کی اسلام میں کتنی فضیلت۔ یاد رکھنا چاہیے دوستو کہ ہمیں محتاجوں اور ضرورت مندوں کو اس طرح دیکھنا چاہیے، اس نظر سے دیکھنا چاہیے جس نظر سے ہم کسی فائدہ دینے والی تجارت کی طرف دیکھتے ہیں۔ لہذا واقعی اگر ہم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں، لوگوں سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور جنت سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور دوزخ سے دور رہنا چاہتے ہیں الٹیمیٹلی، تو آئیے دوستو اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اس ماہ مبارک میں غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں پر خرچ کر کے اور لوگوں کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کر کے نہ صرف یہ کہ روزے کی روح کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت بھی دیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔